قرآن مجید میں موجود معجزات کو کس عقل اور کس منطق کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا؟ اگر خدا نے خود نے وقت بنایا اور وقت کی وجہ سے کاز اینڈ افیکٹ کا فیکٹر جو ہے وہ مطلب پازیٹیو ہے، تو خدا وقت سے پہلے ایگزسٹ کیسے کر سکتا ہے؟ تو وقت کا یہاں تک تعلق ہے، وہ خالق نہیں ہے چیزوں کا، لیکن وقت کی خود ایک ایگزسٹنس ہے. اگر خدا تو یہاں بہت سی چیزوں آپ کی کے تو ہر چیز ایگزسٹ اسی لیے کریں کہ سائنس یہ ہمیں پروف کر رہا ہے کہ کاز اینڈ افیکٹ کا فیکٹر وداؤٹ ٹائم پاسبل نہیں ہے. تو اگر خدا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا وقت سے پہلے ایگزسٹ کر رہا تھا، جبکہ سائنس ہمیں آج یہ پروف کر رہی ہے کہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی. خدا کے بارے میں وقت کا لفظ بولنا ٹھیک نہیں ہے. غامدی صاحب، نئے دریافت ہونے والے سائنسی حقائق کو مذہبی صحائف سے کمپیٹیبل ثابت کرنے کی کوشش کو ماہرین عمرانیات علم الکلام سے تعبیر کرتے ہیں. ہندوؤں میں رادھا کرشنن، یہودیوں میں فلو بیوبر، عیسائیوں میں تھامس ایکوینس اور مسلمانوں میں غزالی اور رازی مشہور متکلمین گزرے ہیں. ان تمام لوگوں کی تحریریں سائنسی حقائق کو اپنے اپنے مذاہب سے کمپیٹیبل ثابت کرتی نظر آتی ہیں اپنے اپنے دور میں. مگر ہم سب سوال یہ ہے کہ اگر یہ تمام مذاہب سائنسی طور پر درست ہیں تو کس طرح ایک سے زیادہ مذاہب برحق ہو سکتے ہیں؟ اگر قرآنی آیات کی الگ الگ سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کر رہا ہو، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کرتے ہیں، ہارون یا کرتے ہیں، تو غامدی صاحب آپ بھی اس سے اختلاف کریں گے، ہو سکتا ہے بعض باتوں سے آپ اتفاق کریں. اب یعنی ہر بندے کو یہ ذاتی طور پر حق ہے کہ وہ اس سے اختلاف کرے یا اگر وہ اتفاق اپنے کرے. اندر کمپیٹنس تو غامدی صاحب اس سے تو دین کی یگانگت پارا پارا نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے بات ہے، اس کا یگانگت سے کیا تعلق؟ اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ فارن کنٹریز میں اف سائنٹسٹ ہیو ٹو کنکلوڈ سم تھنگ، انہوں کو ریسرچ کرنی ہوتی ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اپنے سامنے رکھ کے اس کے اندر سے تحقیقات ڈھونڈ کے اور پھر آگے سے اپنی تحقیقات کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سائنس اور مذہب دو مختلف چیزیں ہیں؟ یہ آپ کی خوش فہمیاں ہیں. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. ناظرین، دنیا کے تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ سائنس نے مذہب کی گود میں پرورش پائی، کیونکہ مذہب نے مظاہر فطرت کی مابعد الطبیعتی توجیہ کے ذریعے انسان کی زندگی کو مفہوم دیا، اور پھر سائنس نے مظاہر فطرت کی طبیعتی توجیہ کرنے کا بیڑا اٹھایا. مگر کچھ عرصے بعد بعض مورخین کی رائے میں سائنسی انکشافات نے مذہبی عقائد سے متصادم ہونا شروع کر دیا، مگر دیگر مورخین کے نزدیک ہر نیا سائنسی انکشاف مذہبی عقائد کو مزید مستحکم کرتا چلا گیا. آج ہم اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے ذریعے اس امر کا تعین کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی سائنسی انکشافات مذہبی نظریات سے متصادم ہیں یا مذہبی نظریات سائنسی حقائق ہی کی اشاراتی ترجمانی کرتے ہیں. غامدی صاحب، نئے دریافت ہونے والے سائنسی حقائق کو مذہبی صحائف سے کمپیٹیبل ثابت کرنے کی کوشش کو ماہرین عمرانیات علم الکلام سے تعبیر کرتے ہیں. ہندوؤں میں رادھا کرشنن، یہودیوں میں فلو بیوبر، عیسائیوں میں تھامس ایکوینس اور مسلمانوں میں غزالی اور رازی مشہور متکلمین گزرے ہیں. ان تمام لوگوں کی تحریریں سائنسی حقائق کو اپنے اپنے مذاہب سے کمپیٹیبل ثابت کرتی نظر آتی ہیں اپنے اپنے دور میں. مگر ہم سب سوال یہ ہے کہ اگر یہ تمام مذاہب سائنسی طور پر درست ہیں تو کس طرح ایک سے زیادہ مذاہب برحق ہو سکتے ہیں؟ مذہب اور سائنس کا دائرہ بالکل الگ الگ ہے، دونوں کا موضوع الگ ہے. مذہب کا موضوع یہ ہے کہ جو دنیا آنے والی ہے، موت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے، اس پہ کیا ہوگا، اس کے نوامیس کیا ہیں، اس کے قوانین کیا ہیں، اس کی تیاری ہم نے یہاں کیسے کرنی ہے، اس کا ہمارے اخلاقی وجود پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ مذہب کا موضوع ہے. سائنس کا موضوع طبیعیات کی یہ دنیا ہے جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے دونوں میں کسی تصادم کے تو پیش آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. در حقیقت مذہب کی تعبیرات کی جاتی رہی ہیں، مذہب کی بنیاد پر ایک علم کلام وجود میں آتا رہا ہے، مذہب کی بنیاد پر کلیسا نے کچھ نظریات قائم کیے، ان میں اور سائنسی تصورات میں تصادم ہوا. اس کو بدقسمتی سے مذہب اور سائنس کا تصادم سمجھ لیا گیا. دراحال کہ دونوں کا موضوع بالکل الگ ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیے تو آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ وہ اصل میں انذار قیامت کی کتاب ہے. وہ خبردار کر رہی ہے کہ موت کے بعد ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں تم سب کو اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا ہونا ہے، اور وہاں تمہاری جواب دہی اس اصول پر ہونی ہے کہ تم نے اپنے علم کو کتنا پاکیزہ بنایا، تم نے اپنے اخلاق کو کتنا سائنس اور پاکیزہ مذہب بنایا. کا موضوع مختلف ہے تو پھر کیا اہل مذہب کو سائنسی معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے؟
میرے نزدیک تو کبھی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک ڈاکٹر اگر طبی معاملات میں تحقیق کر رہا ہے اور اپنی تحقیق کے نتائج بیان کر رہا ہے، اور ایک انجینئر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ تاج محل کی تعمیر کیسے کریں، تو ان دونوں کا موضوع بالکل الگ الگ ہے. ہاں ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سائنس کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے جو بظاہر مذہبی تصورات پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں کچھ کلامی مباحث وجود میں آ جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے آپ قرآن کا مثلاً مطالعہ کریں تو قرآن مجید توحید پر دلائل دے رہا ہے، قیامت پر دلائل دے رہا ہے، آپ کو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف متوجہ کر رہا ہے. اس میں بعض اوقات بعض ایسے بیانات سامنے آ جاتے ہیں جو اس کا اصل موضوع نہیں ہوتے، جن میں بعض سائنسی حقیقتیں بھی بیان ہو گئی ہیں. اور وقت نے یہ بات ثابت کر دی کہ جو بات قرآن مجید نے بیان کی تھی وہ بالکل برحق تھی، اور جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھتی چلی گئی عین اس کے مطابق سامنے آتی چلی گئی. لیکن یہ نہ قرآن کا موضوع تھا، نہ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب ہے، نہ وہ سائنسی حقائق کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. وہ تو انسان کے دل کے دروازوں پر دستک دینے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ اٹھو، بیدار ہو جاؤ، موت کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے. بات یہ ہے کہ پیکٹول اور مولانا فتح محمد جلندری نے سورہ لقمان کی آخری آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ. ہم سب اب جب سائنس اس قابل ہو گئی ہے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اس امر کا تعین پہلے سے ہی کر لیتی ہے، تو کیا ہم اس آیت کا کوئی اور مفہوم یا ترجمہ اخذ کر سکتے ہیں؟ یہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ یہ ترجمہ تو کیا نہیں جا پیکٹول نے اور سکتا، مولانا فتح محمد جلندری کیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس میں ما فی الارحام کے الفاظ ہیں، اس میں مرد اور عورت کا سوال ہی نہیں ہے. کیا سائنس نے جاننے کا کوئی ذریعہ دریافت کر لیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں سے ارسطو پیدا ہو رہا ہے یا افلاطون پیدا ہو رہا ہے، اقبال پیدا ہو رہا ہے یا فردوسی پیدا ہو رہا ہے، یہ بڑا ہو کر غالب بنے گا یا ہٹلر بن جائے گا؟ تو قرآن مجید نے وہاں کہاں ذکر کیا ہے مرد اور عورت؟ وہاں بریکٹ یا میں لڑکے لکھا اور ہے لڑکی نر کا؟ یا مادہ. یہ تو بریکٹ میں اگر انہوں نے خود یہ سمجھ کے کر دیا تو قرآن نے تو یہ بات نہیں کہی. قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہستی پرورش پا رہی ہے. ظاہر ہے کہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو آپ انسانی شخصیت کے بارے میں کیا آپ کے خیال یہ میں مرد اور اس عورت کا آیت سے جاننا؟ مراد یہ ہے کہ خدا یہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر نر ہے یا مادہ، بلکہ یہ جانتا ہے کہ یہ وہ بھی بڑا ہو کے جانتا ہے، اچھا ہوگا یا برا؟ وہ بھی جانتا ہے، پوری شخصیت سے واقف ہے. یہ نر اور مادہ یہ تو پرانے زمانے کے عرب بدو یعنی جان اس لیتے آیت تھے. میں جنسی تعین نہیں کیا جا رہا بلکہ اخلاقی تعین کیا جا رہا ہے. پوری شخصیت کے بارے پوری میں شخصیت کا تعین کیا جا رہا ہے. انسان کی شخصیت کیا محض اخلاقی ہے، کیا محض عقلی ہے؟ میں کیا ہم ہوں، سب میرا وجود کیا ہے، میں کیا کروں گا؟ ایک بڑا خوفناک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو ہستی ہے وہ نیک ہے یا بد، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اخلاقی طور پر تعین کیا جا رہا ہے. الفاظ ہی نے استعمال کیا. میں نے کہا وہ ارسطو ہے، وہ افلاطون ہے، وہ اقبال ہے، وہ غالب ہے، اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، اس کی شخصیت کیا ہے، وہ سائنسدان بنے گا، شاعر بنے گا، ادیب بنے گا. یہ سب کچھ پری خدا کا ڈیٹرمنٹ علم تو پہلے سے ہونا چاہیے. خدا نے صلاحیتیں دی ہیں. سوال یہ ہے میں کہاں پیدا ہوں گا، میرے والدین کیا ہوں گے، میرا وطن کیا ہوگا، مجھے کیا صلاحیتیں ملے گی، میں ان کو نشو و نما دے کہ کیا بنوں گا. یہ اگر خدا کو معلوم نہ ہو اور اس کی کائنات میں بغاوت ہو جائے اور اس کے بعد اطلاع دی جائے، اس کے دروازے پر دستک دے کر کے بیدار ہو جائیے یہ انسان کر بیٹھا. اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کا بیان ہے. اس میں نر اور مادہ کہاں زیر بحث آ گئے؟ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ نر اور مادہ کے بارے میں تو بدو جان لیتے تھے، پرانے زمانے کی دایا جان لیتی آپ تھی، پیٹ پر ہاتھ مولانا پھیر کے فتح بتا محمد دیتی تھی آپ کو. جالندری کے ترجمے سے اختلاف کر رہے ہیں. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کو نکال کے پڑھیے نا. قرآن مجید میں ما فی الارحام کے الفاظ ہیں. ماؤں کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے اس کو خدا جانتا ہے، یقیناً خدا ہی جانتا ہے. ابھی تک تو کوئی ایسا ذریعہ دریافت نہیں ہو سکا اور میرے نزدیک اس کا کوئی امکان بھی نہیں ہے. یعنی یہ کیا چیز ہے؟ بچوں کی بات ہے کہ یہ جان لیا کہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو پرانے زمانے کی دایا جان لیتی تھی. اس میں کیا کمال کیا آپ نے؟ جو بات قرآن مجید نے کہی ہے بڑی غیر معمولی بات ہے کہ تم کیا جانتے ہو اس بات کو کہ پروردگار کس درجے میں جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ کل کیا بننے والا ہے، اس کی شخصیت کیا سامنے آئے گی، یہ دنیا میں کیا کارنامے کرے گا، اس سے خیر پھیلے گا، اس سے شر پھیلے گا. کو منطق کی کسوٹی پہ پرکھنا ممکن ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ منطق کیا چیز ہے. مذہب جو بات کرے گا وہ علم و عقل کے آخری میزان پر پوری اترتی ہے. منطق تو اصل میں علمی اور عقلی گفتگو کا ایک ذریعہ ہے جس کو آپ منطق کہتے ہیں. منطق کیا ہے؟ منطق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پریمیسز آپ کو دے دیا گیا ہے، آپ اس سے کچھ چیزوں کو انفر کر رہے ہیں. تو یہ پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ارسطو کی منطق کا رواج تھا جس کو منطق استخراجیہ کہتے ہیں، ڈیڈکٹیو لاجک. وہ اب دنیا میں ختم ہو گئی. اب تو آپ استقراء کے دور میں جی رہے ہیں. اس میں بھی بے شمار ترقی ہوتی رہتی ہے اور انسانی عقل صرف منطقی طریقے سے کام نہیں کرتی. انسانی عقل کے کام کرنے کے بے شمار دوسرے پہلو ہیں. وہ براہ راست بعض چیزوں کو محسوس بات یہ ہے کہ سائنس اپنے استدلال کی بنیاد منطق
اور عقل پہ رکھتی ہے، جبکہ آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مذہب کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو منطق اور عقل کے معیارات کے خلاف ہو. تو آپ کو نشاندہی تو کرنی غامدی چاہیے، صاحب، آپ کو بتانا پھر چاہیے کیا قرآن چیز ہے. مجید میں موجود معجزات کو کس عقل اور کس منطق کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا؟ ہر عقل و منطق کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ علمی لحاظ سے یہ مان لیتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، تو عقل کیا کہتی ہے؟ پروردگار کو اس قانون کا پابند ہو جانا چاہیے. پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس طبعیات کی دنیا کی تخلیق ہے. اگر وہ اس کا خالق ہے تو وہ جب چاہے گا اس کے قانون میں تبدیلی کر دے مطلب گا. یہ جو لفظ ایمان ہے وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کے دل سے اٹھنے والی آواز ہے، اور ایمان اور عقل کا آپس میں کوئی باہمی تعلق استوار یہ کیا آپ جا کو سکتا کس نے کہا ہے؟ ہم بے شمار سائنسی حقائق پر ایمان اقرا رکھتے ہیں. باللسانی و تصدیق بالقلبی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کہ مطلب زبان یہ سے ہے- کہا اور دل سے اقرار کیا. نہیں، یہ زبان سے کہنا اور دل سے اقرار کرنا یہ کس وقت ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی چیز پر علمی اور عقلی طور پر مطمئن ہو جاتے ہیں. مثلا اس وقت ساری دنیا اس بات پر ایمان رکھتی ہے کہ کش ثقل ہے. تو یہ جو ایمان ہے آپ کا، ایمان کو آپ ایک مذہبی لفظ کیوں بناتے ہیں؟ جتنے بھی حضور نے لوگ مسلمان کیے وہ کیا علمی اور عقلی طور پر مطمئن ہو گئے تھے، یا وہ ایک بڑھتی ہوئی سیاسی قوت کے ساتھ مل گئے تھے؟ یقیناً سیاسی قوت کہاں تھی؟ یعنی وہاں تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، بات کرنے والا نہیں تھا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا عرصہ، کم و بیش 15-20 سال ایسے گزارے ہیں جو اسرت کے انتہائی سال تھے. ان کے اندر لوگ مسلمان ہوئے. تو صاحب بات یہ ہے کہ کلوننگ کے ذریعے ہم بے تحاشا موروثی بیماریوں کا خطرہ کم کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، مگر صاحب جو مذہبی علماء کی اکثریت ہے وہ کلوننگ کی اس بنیاد پر مخالفت کرتی ہے کہ خدا ہی نئی جان کی تخلیق پر قادر ہے، اور وہ اس کی سپورٹ میں سورہ روم کی 27ویں آیت کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو امام صاحب، آپ کلوننگ کو شرعی نقطہ نظر سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے نظر تو ایک سائنسی مسئلہ ہے، اس کا سائنسی لحاظ سے جائزہ لینا چاہیے. البتہ اگر آپ انسان کی کلوننگ کریں گے تو اس سے کچھ اخلاقی سوالات پیدا ہوتے ہیں. کسی چیز کا ہونا ایک چیز ہے، ہو جانا ایک چیز ہے، ممکن العمل ہونا ایک چیز ہے، اور اس سے اخلاقی سوالات جو پیدا ہوتے ہیں ان کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے. تو انسان کے معاملے میں یہ سوالات پیدا ہوں گے، یعنی یہ سوالات سامنے آئیں گے. اگر کوئی اخلاقی تقاضا نہیں ہے تو کسی چیز کو ماننے سے کوئی سائنس انکار اخلاق کو اپنی بنیاد تسلیم نہیں کرتی، مذہب کرتا ہے. تو پھر سائنس کا اخلاقی جواز کچھ بات سمجھ نہیں آئی. بھائی بات یہ ہے کہ سائنس ایٹم بم بنائے گی، بنانے کا حق ہے اس کو، لیکن میں نہیں بنانے دوں گا. اس لیے نہیں بنانے دوں گا کہ آپ یہ کام کر کے انسانیت کی تباہی کا سامان کر رہے ہیں. تو اخلاق کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کی قوتوں اور صلاحیتوں کو کنٹرول کرے. اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے تو اخلاق نے کنٹرول کیا کرنا ہے؟ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، اس لیے اسے بتایا جاتا ہے کہ سچ بولو. تو سائنس اگر کوئی کام کرے گی اور ایسا کام کرے گی جو انسانیت کے لیے تباہی کا باعث بن جائے گا. اس وقت دیکھیے نا، پوری دنیا گلوبل وارمنگ کے خطرے سے دوچار ہے. یہ سائنس کا عطیہ ہے نا جو دیا ہے اس نے ہمیں، جہاں بے شمار چیزیں دی ہیں جن پر ہم صرف گندہ ہیں، اسی طرح یہ بھی دیا ہے. ہم نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں جب پکٹھول اور مولانا فتح محمد جالندری کے ترجمے کا حوالہ دیا تو آپ نے اس سے اختلاف کیا. اب جب ہم نے کلوننگ کے ایشو پر معروف مذہبی علماء کے فتووں کا حوالہ دیا تو بھی آپ نے اس سے اختلاف کیا. یعنی کہ ہم سب اس ساری صورتحال سے ایک بات تو واضح ہے کہ سائنسی معاملات پر مذہبی طبقہ ایک جگہ نہیں کھڑا، لیکن تمام اخلاقی معیارات پر سائنسی حلقے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ مذہبی طبقے کا لفظ آپ تب استعمال کریں جب اسلام میں کوئی مذہبی طبقہ متعین کیا گیا ہے. آپ بھی اس مذہب کو مانتے ہیں، میں بھی اس کو مانتا ہوں، اس کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. ہر بندہ اگر قرآنی آیات کی الگ الگ سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کر رہا ہو، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کرتے ہیں، ہارون یا کرتے ہیں، تو غام صاحب آپ بھی اس سے اختلاف کریں گے. ہو سکتا ہے بعض باتوں سے آپ اتفاق کریں. اب یعنی ہر بندے کو یہ ذاتی طور پر حق ہے کہ وہ اس سے اختلاف کرے یا اگر وہ اتفاق اپنے کرے. اندر کمپیٹنس تو پیدا کر غامدی لیتا صاحب اس ہے. سے تو دین کی یگانگت پارا پارا نہیں ہو نہیں، جائے. دیکھیے بات ہے، اس کا یگانگت سے کیا تعلق ہے؟ علمی معاملات میں اختلافات ہوتے ہیں، سائنس میں نہیں ہوتے. آپ یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ سائنس ایک جگہ پر کھڑی ہے؟ آپ چند مشہور تھیریز کا جائزہ لیجئے، اس میں آپ کو 10-10 15-15 مسالک نظر آ جائیں گے. ان کے اوپر کبھی سائنس کے جو رسالے ہیں ان کو پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کیا اختلافات ہیں. آج تک تو بعض دعائیں ہیں جن پر اتفاق نہیں ہو سکا. معاملات پر رائے زنی کرنا تو دور، جو مسلمان علماء ہیں، ابھی آپ نے فرمایا جیسا کہ اس بحث سے آئے، وہ ایک ترجمے پر متفق نہیں ہو سکے، وہ ایک تفسیر پر متفق نہیں ہو سکے، وہ متفق علیہ احادیث مرتب نہیں کر سکے. تو اس ساری صورتحال میں ہم کس طرح مذہبی طبقے کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ سائنس کے متعلق اظہار آپ خیال کریں؟ انسانوں کو روبوٹ بنانا کیوں چاہتے ہیں؟ اختلاف کرنے دیجئے. اختلاف علم کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے. انسانی بھائی کائنات کا مطالعہ کریں گے اختلاف ہوگا، قرآن کا مطالعہ کریں گے اختلاف ہوگا. تو اختلاف کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ جاننا چاہیے. اختلاف کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا علم میں کوئی کمی ہوتی ہے یا تدبر اور غور و خوض میں کمی ہوتی ہے. اس کو دوسرے لوگ دور کرتے رہتے ہیں. سائنس کی تاریخ کیا ہمیشہ سے ایسی ہے؟
ارسطو کے زمانے میں سائنس کیا کہہ رہی تھی، نیوٹن کے زمانے میں کیا کہہ رہی تھی، آئنسٹائن کے زمانے میں کیا کہہ رہی تھی. سائنس کے نزدیک یہ بات قابل فخر ہے کہ وہ ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے، جبکہ مذہب کہتا ہے کہ اس کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے الہامی اور سٹیٹک ہیں. یہی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے مذہب کے بارے میں بات کی ہے یا مذہبی علماء کے بارے میں بات کی ہے؟ مذہب کے بارے میں. تو مذہب تو قرآن مجید میں موجود ہے، اس کے بعد تو کوئی نئی کتاب نہیں آنے والی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، سائنس تو لیکن بدلے سمجھنے والے تو انسان ہوں گے نا، تو انسانوں کی انٹرپریٹیشن میں تبدیلی آتی رہے گی. سب یہاں سے ہم گفتگو کو آڈینس کی طرف لے کے چلیں گے. جی میم آپ پوچھیں. غامدی صاحب ابھی بات ہو رہی تھی خدا کے وجود کی. جو مذہب ہمیں نالج دے رہا ہے، جو مذہب ہمیں بتا رہا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس یونیورس کو، اس کائنات کو خدا نے بنایا. ہر ایک چیز چھوٹے سے بڑی اس نے وجود میں لے کر آیا، اس کو پیدا کیا، وقت کو بھی بنایا. جبکہ سائنس ہمیں دوسری طرف یہ بتاتا ہے کہ وقت کا ہونا، جو کاز اینڈ افیکٹ کا جو فیکٹر ہے، وہی اس کی وجہ سے ہر چیز وجود میں آتی ہے. اگر خدا نے خود نے وقت بنایا اور وقت کی وجہ سے کاز اینڈ افیکٹ کا فیکٹر جو ہے وہ مطلب پازیٹیو ہے، تو خدا وقت سے پہلے ایگزسٹ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جو آپ نے تعبیر اختیار فرمائی خدا نے وقت کو بنایا، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی خدا نے کائنات بنائی، کائنات کے اندر اس نے بے شمار عوامل رکھے، ان کے باہمی تعامل سے ریلیٹیولی وقت پیدا ہو رہا ہے. زمان اور مکان کی حقیقت کیا ہے، اس کو تو آج تک ہم متعین ہی نہیں کر سکے. نہ مکان کی حقیقت متعین کر سکے ہیں، نہ زمان کی. ٹائم اور سپیس دونوں کے بارے میں بے شمار بحثیں ہوتی رہتی ہیں. اس پوری کائنات کا خالق خدا ہے. خدا نے کائنات کو جس طرح بنایا ہے، اس کے نتیجے میں وقت پیدا ہو گیا ہے، اور وہ ریلیٹیو ہے، ہم بھی جانتے ہیں. یعنی جس طریقے سے وقت کو آپ یہاں دیکھتے ہیں، اس طرح مریخ پر نہیں ہے، اس طرح چاند پر نہیں ہے، اس طرح دوسرے سیاروں اور ستاروں پر نہیں ہے. قرآن نے بلکہ یہ بات کہی، اس نے پہلی مرتبہ انسان کو یہ بتایا کہ تم 24 گھنٹوں میں وقت کو محدود کر رہے ہو. خدا کے ہاں تو بعض دن 50,000 سال کے برابر بھی ہوتے ہیں. لیکن سر وقت ہے تو ہر چیز ایگزسٹ کر رہی ہے نا. دیکھیے بھائی، وقت میں چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، وقت خالق نہیں ہے چیزوں کا. وقت وہ پیمانہ ہے جس کے زاویے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. یعنی حرکت اس کے نتیجے میں ایک محسوس حقیقت بنتی ہے. تو وقت کا یہاں تک تعلق ہے، وہ خالق نہیں ہے چیزوں کا. لیکن وقت کی خود ایک ایگزسٹنس ہے. اگر خدا تو ہر چیز ایگزسٹ اسی لیے کریں کہ سائنس یہ ہمیں پروو کر رہا ہے کہ کاز اینڈ افیکٹ کا فیکٹر وداؤٹ ٹائم پاسبل نہیں ہے. تو اگر خدا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا وقت سے پہلے ایگزسٹ کر رہا تھا، جبکہ سائنس ہمیں آج یہ پروو کر رہی ہے کہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی. خدا کے بارے میں وقت کا لفظ بولنا ٹھیک نہیں ہے. یہ وقت کا لفظ ہم کائنات کے بارے میں بولتے ہیں. یہ سارے تصورات کائنات میں پیدا ہوتے ہیں. خدا زمان و مکان سے بالاتر ہونا چاہیے، عقل یہی کہتی ہے. اسی کو قرآن نے بیان کیا، هو الظاہر هو الباطن هو الاول هو الآخر. وہ نہ زمان کے اندر پابند ہے، نہ مکان کے اندر پابند ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ وہ ہے اور اس کے اوپر خدا ہے، یہ وہ ہے اور اس کے نیچے خدا ہے، یہ وہ ہے اور اس سے پہلے خدا ہے، یہ وہ ہے اور اس کے بعد خدا ہے. تو قرآن مجید نے یہ تصور دیا انسان کو کہ ذات خداوندی کو اپنی گرفت میں لانے کی کوشش نہ کرو. ذات خداوندی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اس کو اپنی گرفت میں لانا یہ کیسے انسان کے لیے ممکن ہے؟ انسان کی تو ابھی آنکھیں اس کائنات کی پہنائیوں کو نہیں دیکھ سکتے. آپ فرما رہے ہیں کہ خدا کائنات سے ماورا ہے، یعنی خدا زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے. تو غامدی صاحب، دنیا کی کوئی ایسی ہستی انسانی عقل کیا منطق کی کسوٹی پر اس کی تصدیق کر سکتی ہے جو زمان اور مکان کے بغیر ایگزسٹ کر سکے؟ بالکل کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خدا کا تصور عقل کرتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ وہ ان حدود کا پابند نہ ہو. یہ تو خود عقل کا تقاضا ہے. اگر وہ ان حدود کا پابند ہوگا، خدا کی صفات انسان کی چاہت کی محتاج ہے. خدا کی صفات انسان کے عقلی تقاضوں کے لحاظ سے کیسے وجود میں آئی؟ اس میں اسلامی تعلیمات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سائنس کا بڑا کانٹروڈکٹری تھیوریز آئی ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بات یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے اپنا موضوع نہیں بنایا، ان میں سائنس تحقیقات کر رہی ہے، بیان کر رہی ہے، اس میں مختلف نقطۂ نظر سامنے آتے ہیں. ان کا علمی جائزہ لیتے رہنا چاہیے. قرآن مجید صرف اتنی بات بیان کرتا ہے جتنی اس کے موضوع سے متعلق ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ اس کا یہ کام ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بتائے، ورنہ تو انسانی علم و عقل کا دروازہ بند ہو جائے. اس نے آپ کے لیے دروازہ کھولا ہے. آپ اس میں جو مختلف نقطہ نظر ان کا جائزہ لیں. مثلا انسان کی تخلیق کے بارے میں قرآن مجید نے چند بنیادی باتیں بتا دی. یہ پہلی مرتبہ انکشاف کیا قرآن مجید نے کہ انسان کی تخلیق دو ادوار میں ہوئی ہے.
یہ بتایا کہ پہلے دور میں بالکل اسی طریقے سے تخلیق ہوئی ہے مٹی کے پیٹ میں جس طریقے سے اب ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے. یہ بتایا کہ یہ دور جو اب گزر رہا ہے اس سے پہلے انسان پر ایک حیوانی دور بھی گزر چکا ہے. یہ باتیں قرآن نے بیان کر دی. اور یہ بیان کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ انسان کی تخلیق کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں توحید کو بیان کرنے کے لیے کہنی ضروری ہو گئی تھیں، ورنہ یہ اس کا اصل موضوع نہیں ہے. اس سے آپ کو ایک روشنی مل گئی، آپ چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں، چاہیں تو مزید آگے بڑھیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف ان معاملات میں خطاب کیا ہے جن میں دنیا کے اس تصور کے بارے میں بتانا مقصود ہے کہ اس کا کیا کوئی خالق ہے، کیا ہماری موت کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے، اگر ہے تو پھر اس زندگی میں پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. یہ قرآن کا موضوع ہے. ہم صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ خدا نے انسان کو زمین کے پیٹ سے پیدا کیا. ہم صاحب یہ بات قرآن میں کہاں کہی گئی ہے؟ قرآن مجید کی سورہ سجدہ میں بیان کیا گیا نا، اور بھی جگہوں میں بیان کیا گیا کہ انسان کو ہم نے تین لازب سے پیدا کیا، انسان کو ہم من صلصال کالفخار سے پیدا کیا. یہ تو قرآن مجید نے ترجمہ کیجیے اس آیت کا. یعنی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، ہم نے گارے سے انسان کو پیدا کیا. یہ بیان کیا ہے نا. مطلب اس سے یہاں یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ زمین کے پیٹ سے گارا کہاں ہوتا ہے بھائی؟ گارا وہیں ہوتا ہے، زمین ہی میں ہوتا ہے. یعنی اس سے قرآن نے یہ بتایا کہ سمندروں کے کنارے جو ایک خاص طرح کی دلدلی زمین پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر تخلیق کی ابتدا ہوئی. پھر بتایا کہ وہ مٹی خشک ہو گئی. آیت کی تشریح کرنے کا طریقہ ہے تو الفاظ یہی بتا رہے ہیں نا. تین لازب کہتے کس کو؟ خان صاحب اسی کہتے کس کو؟ مولانا فتح محمد جالندری اور پکٹھول نے جب سورہ لقمان کی آیت کا ترجمہ کیا تھا تو وہ ان کا تشریح کرنے کا طریقہ تھا. آپ کی اس تشریح سے بہت سارے مذہبی علماء اتفاق نہیں کرتے اور ان کی اس تشریح سے آپ اتفاق نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ یہ تو علم کی دنیا ہے، اس کے اندر جس نے کوئی بات کہنی ہے وہ اپنے دلائل دے دے گا. تو حیرت کی بات یہ ہے لیکن کیا قرآن کی انٹرپریٹیشن ایک نہیں ہو سکتی جس سے یہ تمام مسائل پیدا ہی نہ؟ بات یہ ہے کہ کیوں آپ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن مجید کی یہی خوبی ہے کہ انسان اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، نئے نئے عجائب دریافت کرتا ہے، نئی نئی دنیائیں دریافت کرتا ہے. اس طرح وہ لوگ جو قرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ کبھی اسے سیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے صاحب. جی آپ غامدی صاحب، آپ نے شروع میں کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب اور سائنس دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آئی سارٹ آف ٹوٹلی نیگیٹ دیٹ پوائنٹ. قرآن مجید کو ایک مکمل کتاب کا خطاب حاصل ہے. مکمل کتاب کیا ہے؟ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر علم ڈالا ہوا ہے. ہر علم کے اندر سائنسی علم بھی آ جاتا ہے. اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ فارن کنٹریز میں اف سائنٹسٹ ہیو ٹو کنکلوڈ سم تھنگ، انہیں کوئی ریسرچ کرنی ہوتی ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اپنے سامنے رکھ کے اس کے اندر سے تحقیقات ڈھونڈ کے اور پھر آگے سے اپنی تحقیقات کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سائنس اور مذہب دو مختلف چیزیں ہیں؟ یہ آپ کی خوش فہمیاں ہیں. اس طرح کی کوئی بات قرآن نے نہیں کہی. وہ کامل کتاب ہے ہدایت کے لحاظ سے، یعنی جس موضوع سے متعلق وہ بات کرتی ہے اس میں ایک کامل کتاب ہے. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کو ایٹم بم بنانا سکھائے، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کو علاج معالجے کے طریقے بتائے. یہ انسان کا کام ہے کہ ان کو سیکھیں. اور یہ بھی آپ کی میری بہن خوش فہمی ہے کہ سائنسدان قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ تحقیق کرتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. انسانی تاریخ میں یہ واقعہ کبھی نہیں ہوا. مسلمانوں کے یہاں بھی نہیں ہوا. کچھ آئیے غیر مسلموں کے یہاں ہوتا. ان دونوں کا موضوع ہی بالکل الگ ہے. اس بات پر میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. پچھلے دنوں اخبار میں میری نظر سے ایک کالم گزرا جس میں یہ لکھا تھا کہ ٹورنٹو یونیورسٹی میں ایک اناٹومی اور سیل بایولوجی کے ایک پروفیسر ہیں جن کا نام ہے کیتھ مور. انہیں سعودی عرب کی حکومت نے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں ایک بھاری مشاہرے پہ ملازم رکھا اور ان کا کام یہ تھا کہ قرآن اور حدیث میں انسانی تولید کے متعلق جو مواد ہے اس کو جدید سائنس سے کمپیٹیبل ثابت کیا جائے. یعنی قرآن کو پہلے درست تسلیم کیا گیا جیسا کہ انہوں نے کہا اور پھر اس کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن مانگی گئی. ہم سب ابھی آپ نے کہا ہے کہ یہ کام کبھی نہ مغرب میں ہوا نہ مسلمانوں میں ہوا. یہ آپ کے سامنے زندہ جیتی جاگتی مثال ہے. نہیں، وہ اور بات ہے جو انہوں نے کہی تھی. وہ بات یہ تھی کہ سائنسدان بیٹھ گئے اور انہوں نے کتاب کو ایک سائنسدان تھا. یہ تو ایک بالکل دوسری چیز ہے. تو یہ ہے کہ کسی مذہب کے ماننے والوں نے جب یہ دیکھا کہ انسان کی ولادت کے بارے میں قرآن مجید کے کچھ بیانات ہیں تو ایک سائنسدان کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے جو علم ہے اس کی روشنی میں ذرا ہمیں بتائیے کہ کیا چیز قرآن نے کہی اور کیا آپ کہتے ہیں. یہ بالکل ایک دوسری بات ہے. اور یہ کہ سائنسدان جب ناسا میں بیٹھتے ہیں یا سائنسدان جب طبی تحقیق کرتے ہیں تو وہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. میرا خیال یہ رویہ علمی طور پر درست نہیں ہے. بالکل درست نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کتاب کا جو موضوع ہے قرآن مجید نے کبھی یہ دعویٰ نہیں. ٹھیک ہے صاحب. جی آپ پلیز. 20th سینچری میں انسان کی جو ایوریج عمر تھی وہ 40 ایئرس تھی. ٹھیک ہے. اور اب 21st سینچری میں انسان کی ایوریج عمر 65 ایئرز ہے. ویئرز قرآن میں مینشن کیا گیا کہ حضرت نوح کی عمر 900 ایئرس تھی، جس کی ڈاکٹر مہدی حسن نے یہ کہا ہے کہ وہ 900 قمری سال تھے کیونکہ تب جو ہے شمسی کیلنڈر کا رواج ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اگر دیکھا جائے تو
سال میں 12 چاند ہوتے ہیں, 900 پہ اس کو تقسیم کیا جائے تو 75 آتا ہے, جو کہ کافی ریئلسٹک ایج پتہ چلتی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے سال کہا ہے, اور قرآن مجید کو جو آدمی پڑھتا ہے وہ جانتا ہے سال کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس وجہ سے یقیناً وہ 950 سال ہی ہیں. ایسے ہی جیسے آپ بولتے ہیں, لیکن اگر اور دیکھا قمری جائے تو سال جو آج- ہے وہ صرف 10 دن چھوٹا ہوتا ہے شمسی سال سے. ہم روز قمری سال کا تجربہ کرتے ہیں. قرآن مجید بالکل واضح زبان میں نازل ہوا ہے, اس میں اس طرح کوئی ابہام نہیں ہوتا. اور دوسرے یہ کہ قرآن جس زمانے کی خبر دے رہا ہے وہ زمانہ تو ابھی آپ سائنس میں متعین نہیں کر سکے کہ لاکھوں سال پہلے کا تھا. غامدی صاحب, جس طرح انگریزوں نے ترقی کی, سائنس کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے ایٹم بم وغیرہ بنایا, تو مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہ کر اپنی زندگی میں امپرومنٹ لانی. تو ہم قرآن اور حدیث کی روح سے کیسے انگریزوں کو کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ ذرا مجھے ان مسلمانوں کے بارے میں بتائیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جھوٹ, یہ بددیانتی, یہ ملاوٹ, یہ دوسروں کے مال لوٹنا, یہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو رہا ہے. مسلمان اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کرتے تو دنیا کے اندر اسی پستی میں گرے ہوئے ہوتے. نہ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کی ہے, نہ طبعی علوم کے ساتھ وابستگی برقرار رکھی ہے. دونوں کے نتائج بھگت رہے ہیں. لیکن غامدی صاحب, ہم کہاں ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہم پھر کمپیٹ کیسے کر سکتے ہیں انگریزوں کو, اگر ہم اپنے آپ کو اسلام پہ بھی رکھیں اور ساتھ ہم کمپیٹ کرنا چاہیں ان کو؟ اسلام کہاں آپ کے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہے. اسلام کا موضوع بالکل الگ ہے. دنیا کے اندر آپ کو جو ترقی کرنی ہے اس کے لیے آپ کو طبعی علوم حاصل کرنے چاہیے, ان میں تحقیق کرنی چاہیے, اس کے نتائج نکالنے چاہیے. آپ کو دنیا میں جو سوشل سائنسز کی ترقی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. مذہب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اخلاقی وجود کو کیسے پیوریفائی کیا جائے, اور آپ قیامت میں جب اٹھیں تو وہاں آپ کو کن چیزوں کے لیے جواب دہ ہونا ہے. پہلے مذہب کا موضوع متعین کر لیجئے. آپ ڈاکٹر کے پاس مکان کا نقشہ بنوانے کے لیے جا رہے ہیں. علی صاحب, ابن نجیم نے اپنی کتاب الاشباح والنظائر میں اسلامی شریعت کا ایک قانون دیا ہے جس کے مطابق جب ممانعت کی شہادتیں اجازت کی شہادتوں سے ٹکرا جائیں تو پھر جو ترجیح ہے وہ ممانعت کی شہادتوں کو دی جائے گی. ہم سب اسی طرح وہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اسی آیت کو اسی اصول کو بنیاد بنا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لاش کی چیر پھاڑ ہے کسی بھی صورت میں قطعی طور پر حرام ہے, اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا جا سکتا. تو غامدی صاحب, لیکن دوسری طرف پوسٹ مارٹم سے ہمیں جرائم اور طبی معلومات بھی ملتی ہیں, جرائم کے متعلق بھی معلومات ملتی ہیں. تو غامدی صاحب, آپ پوسٹ مارٹم کو شرعی نقطہ نظر سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ پرانے فقہا کی آراء کو قرآن و حدیث کا مسلک بنا کے نہ پیش کریں. قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے, پیغمبر کے ارشادات موجود ہیں. ایک زمانے میں لوگوں نے اس کی بنیاد پر وہ کچھ لوگ قانونی پیغمبر کے ارشادات سے استدلال کر رہے ہیں اور آپ بھی پیغمبر کے ارشادات سے استدلال مطلب یہ جو آپ نے ان کی بات بتائی ہے, اس کے حق میں پیغمبر کا کون سا ارشاد انہوں نے پیش فرمایا ہے؟ یہ تو ایک بالکل فقہی اور قانونی ضابطہ ہے, اور فقہی اور قانونی ضابطے بنتے بھی رہتے ہیں, تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں. ہم سب صحیح بخاری میں ایک جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ لعنت ہے ان لوگوں پر جو مصنوعی بال استعمال کریں. صحیح مسلم میں بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے. ہم سب اسی بات کو بنیاد بنا کر وہ نہ صرف پوسٹ مارٹم کی مخالفت کرتے ہیں کہ اس سے بھی لاش کی چیر پھاڑ ہوتی ہے, انسانی جسم کو آپ چھیڑتے ہیں, اور آرگن ٹرانسپلانٹیشن کی بھی مخالفت کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب وہ یہ مخالفت کریں گے تو ان کے استدلال کا ہم جائزہ لیں گے نا. مثلا آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہاں تو مسئلہ یہ اخلاقی زیر بحث ہے. اگر کوئی خاتون اس طرح بال لگا کے یہ تاثر دے دیتی ہے دوسرے کو کہ میری عمر یہ ہے اور وہ ہے, تو اس سے وہ اخلاقی طور پر دھوکہ دہی کا ارتکاب کرتی ہے. اس طرح کے معاملات میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توجہ دلائی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو چیز ہے مذہب کا موضوع اخلاقیات, ٹرانسپلانٹیشن قطعی طور پر جائز ہے, یعنی قرآن حدیث میں کوئی بات اس کے خلاف نہیں ہے. ہم اس کا جائزہ لیں گے, جائزہ لینے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی اخلاقی خرابی تو نہیں ہے. اگر کوئی اخلاقی خرابی نہیں ہے تو اجازت دے دیں گے. اس وقت اس کی اجازت کم و بیش تمام اہل علم دے ہی چکے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. دیکھیں جب نئی باتیں سامنے آتی ہیں تو انسان اعتراض کر رہا ہوتا ہے. بتائیے کہ فرض کیجئے ایک ملک میں ایسے طبقے کی حکومت ہے جو علماء سے گائیڈنس لیتا ہے, اور وہ علماء اس حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ آپ آرگن ٹرانسپلانٹیشن پہ پابندی لگا دیں. ہاں صاحب, اب ایک ایسا شخص جو آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہونے سے بچ سکتی تھی, جس کی جان, اور وہ مارا جاتا ہے, تو قیامت والے دن اس شخص کی جان کا حساب کیا ان علماء سے لیا جائے گا؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آج ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے, وہ اپنے علم کی روشنی میں آج ایک دوا آپ کو دیتا ہے. ممکن ہے کوئی دوا ڈاکٹر کو تو پتا تھا کہ آرگن ٹرانسپلانٹیشن سے وہ بچ جائے گا, ان علماء کو نہیں پتا. میری گزارش سن لیجیے نا. ایک دوا کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے, وہ دوا دی جاتی رہتی ہے. مجھے یاد ہے اب تک کہ ناول جی نے ایک زمانے میں ہمارے ہاں ایسی دوا تھی جیسے ڈسپرین ہے.
اچانک ایک دن یہ معلوم ہوا کہ یہ دوا تو انسانی زندگی کے لیے بڑی مہلک ہے. اب مجھے بتائیے کہ جن انسانوں کو اس سے نقصان پہنچا تمام ڈاکٹر قیامت کے دن کھڑے کر لیے جائیں گے؟ انسان اپنے موجود علم کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے. اگر اس نے بدنیتی سے، پھر اس کا مطلب ہے علماء کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ سائنسی معاملات پر رائے زنی میں تو کریں. کبھی نہیں دیتا. آپ دیتے ہیں اور اس کے بعد مجھ سے پوچھتے ہیں. میں تو نہیں دیتا. میں یہ کہتا ہوں ہر آدمی کو اپنے علم کے دائرے میں رہنا چاہیے. مذہبیات کے علم کا ایک دائرہ ہے. وہ دائرہ کیا ہے؟ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ان کے پروردگار نے ان سے اس دنیا کی زندگی میں کیا تقاضے کیے ہیں جن کو اگر وہ پورا کریں گے تو قیامت میں سرخرو ہوں گے. غمدی صاحب، اسلام اور دیگر مذاہب میں روح کا تصور پایا جاتا ہے. نہ صرف یہ انسان کے جو مختلف افعال ہیں وہ بھی اس سے منسلک ہیں. چاہے جائے کہ جو سائنس ہے وہ اس چیز کو اس طرح سے تسلیم نہیں کرتی، تو آپ اس نقطہ نظر پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. یہ سائنس کا موضوع نہیں ہے. سائنس کا کام یہ ہے کہ جو کچھ ہماری شخصیت میں ظہور پذیر ہو رہا ہے اس کا جائزہ لے. آپ کوئی سائنس کی اعلیٰ کتاب اٹھائیں، وہ سب سے پہلے آپ کو یہ کہے گی کہ سائنس ان چیزوں سے متعلق ہے جو اس کی حواس کی گرفت میں آتی ہیں، جن پر تجربہ کیا جا سکتا ہے. تو سائنس کا بھی ایک دائرہ ہے. از راہ کرم نہ مذہب کے دائرے کو اس جگہ پہنچائیے، نہ سائنس کے دائرے کو وہاں سے آگے بڑھائیے. ما بعد طبیعیات سائنس کے دائرے سے باہر کی چیز ہے. سائنس کی ترقی اس وقت شروع ہوئی جب یہ اعتراف کیا گیا کہ ہم اب وائے سے متعلق نہیں ہوں گے. سائنس کی اعلیٰ کتابیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں، ہم اب ہاؤ سے متعلق ہوں گے. اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ سامنے آیا. یہ بات کہ انسانی شخصیت کیا ہے، کہاں سے آتی ہے، اس شخصیت کی حقیقت کیا ہے، یہ سائنس کا موضوع نہیں ہے. سائنس کا موضوع یہ ہے کہ جسم میں یہ انسانی شخصیت کس طرح کام کرتی ہے. لہذا سائنس دماغ کا جائزہ لے گی، دل کا جائزہ لے گی، آپ کے جگر کا جائزہ لے گی، آپ کے گردوں کا جائزہ لے گی، آپ کے پورے انسانی جسم کے فنکشنز کو دیکھے گی. یہ اس کا دائرہ ہے. اس میں اس نے بڑا کام کیا ہے، انسانیت پر اس کے بڑے احسانات ہیں. اس کو اس کے دائرے میں رکھیے. مذہب کا دائرہ اس سے آگے شروع ہوتا ہے. جہاں طبیعیات کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں آپ کو مذہب یہ بتاتا ہے کہ آپ کی یہ شخصیت خدا کی دی ہوئی ہے. اس شخصیت کو وہ باقی رکھے گا. اس شخصیت کو ایک دن جواب دہ ہونا ہے اور آپ کو اس کے لیے پیوریفائی کرنا ہے. سائنس کا دائرہ اور اسلام کا دائرہ ڈیفرنٹ ہے، دونوں الگ ہیں. بات یہاں سے کی، ان دونوں کا دائرہ بالکل الگ الگ ہے. اصل میں ان دونوں کے دائرے کو الگ رکھنے ہی میں انسانیت کی خیر ہے. یعنی اگر آپ اطباء سے یہ کہیں گے کہ وہ مذہب پر کلام کریں اور مذہبی علماء سے یہ کہیں گے کہ وہ آپ کو علاج معالجہ بتائیں، تو یہ آپ کا کمال فن ہے. اس سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہر ایک کا اپنا علم ہے، اس کے اندر اس سے استفادہ کریں. صاحب، ایک فرانسیسی نیچرل فلسفر تھا جس کا نام تھا دیکارت. اس کا یہ کہنا تھا کہ روح کو مادی سمجھنا آسان ہے مگر یہ سمجھنا سخت دشوار ہے کہ وہ غیر مادی ہو کر، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ غیر مادی ہوتی ہے، ایک مادے کو متحرک کرتی ہے. اب اگر ہم روح کو مادی تصور کریں تو کیا ہم انسانی جسم میں پائی جانے والی لیونگ انرجی کو روح کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر ہم اسے مادی تصور نہ کریں جو کہ آپ نے جیسا کہ فرمایا، تو پھر اس دیکارت کے سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بات یہ ہے کہ دیکارت سے سائنس بہت آگے بڑھ چکی. اب تو صورتحال یہ ہے کہ پہلے مادہ مسئلہ بنا ہوا تھا، اب مادے کی حقیقت مسئلہ بنی ہوئی ہے. پہلے یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی ٹھوس چیز ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اب معلومات ہماری گرفتی میں نہیں آتی. اب مادے میں لوگ لہریں دریافت کر رہے ہیں اور نور کے اندر ذرات دریافت کر رہے ہیں. تو دنیا اس سے بہت آگے بڑھ گئی. سوال یہ نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ روح غیر مادی ہو کر مادے کو کس طرح متحرک کرتی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ سائنٹیفک بات ہے. یعنی ظاہر بات ہے کہ مادے کے اندر تحریک کے عوامل تو مجھے ملتے ہی نہیں ہیں. تو اگر میں یہ مانتا ہوں کہ ایک شخصیت موجود ہے جو اس کو متحرک کرتی ہے، یعنی میرے نزدیک وہ شخصیت جو شعور دیتی ہے آپ کو، ایک آپ کی حیوانی زندگی ہے، وہ مادی تعامل سے پیدا ہو جاتی ہے، وہ جانوروں میں بھی ہے. ایک آپ کی شخصیت ہے، یعنی جانوروں میں روح نہیں ہوتی. ایک شخصیت جو جانوروں میں روح نہیں ہوتی، ان کے اندر جان ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، نفس ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے. آپ کے اندر در حقیقت وہ ایک شخصیت ہے جس کو انسانی شخصیت کہا جاتا ہے. چنانچہ یہی وجہ دیکھیے قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کا حیوانی وجود جب پایا تکمیل کو پہنچ جاتا ہے اس وقت ہم اس کے اندر یہ انسانی شخصیت ڈال دیتے ہیں. صاحب، آرگن ٹرانسپلانٹ کی بات ہو رہی تھی اور اس پہ بہت سا کام اجتہاد کے تھرو اسلام میں اسکالرز بھی کر رہے ہیں اور اس چیز پہ کافی حد تک وہ متفق ہو گئے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے اگر آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہے تو وہ حلال ہے. تو کچھ ایسے آرگنز ہوتے ہیں جو جان کا خطرہ جن سے نہیں ہوتا لیکن ان کی ضرورت بہت زیادہ رہتی ہے، جیسے آنکھوں کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ وہ اگر آپ کسی کو دے دو تو اس کی زندگی کا بہت حد تک رخ بدل سکتا ہے. ان آرگنز کے بارے میں آئی وانٹڈ ٹو نو کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ ٹرانسپلانٹیشن کے لیے اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو، آئی وانٹڈ ٹو نو دیٹ. میرا تو میری بہن سادہ سا نقطہ نظر ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز سے اللہ کی کتاب میں روکا گیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے روکا گیا تو ہمیں روکنے کا حق ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عام اخلاقی اصولوں پر کسی چیز کا جائزہ لینا چاہیے. اس سے جان کا خطرہ تو نہیں ہے آنکھوں کے ٹرانسپلانٹیشن. وہ لوگ کہتے ہیں نا، میں تو اپنی بات بیان کر رہا ہوں، آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں تو اس طرح دیکھوں گا. تو میرے نزدیک نہ اس کے خلاف کوئی بات قرآن میں ہے،
نہ اس کے خلاف کوئی بات حدیث میں ہے، نہ کسی اخلاقی اصول سے اس کا تصادم ہوتا ہے. اس وجہ سے جس چیز کو بھی آپ ٹرانسپلانٹ کرنا چاہتے ہیں کیجیے. سب آگے چلتے ہیں. ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں ایک جگہ درج کیا ہے کہ مسلمانوں نے سب سے زیادہ سائنسی ترقی عباسی خلیفہ مامون الرشید کے عہد میں کی. 830 عیسوی میں اس نے 2 لاکھ دینار کی لاگت سے بغداد میں ایک بیت الحکمت تعمیر کیا اور ہزاروں یونانی مسودات کو اس نے عربی زبان میں منتقل کروایا جو مسلمانوں میں سائنسی ترقی کی بنیاد بنا. صاحب تصویر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مامون الرشید ایک معتزل تھا اور قرآن کو تخلیق مانتا تھا. صاحب کیا وجہ ہے کہ سائنسی ترقی روایتی طور پر مذہبی سوچ نہ رکھنے والے سلاطین کے عہد میں ہوئی؟ وہ مذہبی سوچ رکھتا تھا، ایک خاص نقطہ نظر اس کا تھا ایک چیز کے بارے میں. اس پہ آپ اس کو غیر مذہبی کیسے قرار دیتے ہیں؟ وہ خدا کو مانتا تھا، وہ اللہ کی کتاب کو مانتا تھا، وہ قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا تھا. مذہب ان چیزوں کا نام ہے. قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے یہ کلامی مسئلہ ہے. ایک زمانے میں لوگوں نے اپنی حماقت سے اس کو پیدا کر دیا، اس کو آپ پورا مذہب بنا دیتے ہیں. مذہب نام ہے اس چیز کا کہ ہم سب کو ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں جواب یہ ہے کہ وہ تقدیر کے نظریہ جبر کا نہیں، نظریہ قدر کا قائل تھا. صاحب اب جو سائنس ہوتی ہے وہ چیزوں کے کازز ڈھونڈتی ہے، لیکن جو نظریہ جبر کے حامی لوگ ہوتے ہیں وہ کازز میں زیادہ نہیں پڑتے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا نے بنایا ہے. صاحب یعنی انکلینیشن نظریہ قدر کے لوگوں کی سائنس کی جانب اور نظریہ جبر کے لوگوں کی مذہب کی جانب زیادہ ہوتی ہے. دونوں انتہائیں ہیں، دونوں غلط ہیں. قرآن مجید نے اس کے بالکل برعکس ایک نہایت متوازن تصور دیا ہے. اس نے بتایا ہے جبر کے مواقع کیا ہیں، اس نے بتایا قدر کے مواقع کیا ہیں. تو یہ دو انتہائیں ہیں. انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ایسی سائنسی ترقی کسی نظریہ جبر کے حامی بادشاہ کے دور میں کیوں نہیں ہو سکی؟ میں تو نظریہ جبر کا حامی نہیں ہوں، نہ میں قرآن کو نظریہ جبر کا حامی سمجھتا ہوں. قرآن نے تو ایک نہایت متوازن تصور پیدا کیا ہے. اگر اس متوازن تصور پر لوگ قائم ہوتے تو نہ سائنسی ترقی رکتی، نہ مذہبی تصورات میں کوئی خرابی پیدا ہوتی. یہ تو پینڈولم کی طرح کبھی آپ اس انتہا پہ چلے جاتے ہیں، کبھی اس انتہا پہ چلے جاتے ہیں. جبر اور قدر کے مابین ایک توازن ہے. مجھے کہاں پیدا ہونا تھا، میری شکل و صورت کیا ہوگی، میرے والدین کون ہوں گے، میری صلاحیتیں کیا ہوں گی، ان کے لیے مواقع کتنے پیدا ہوں گے، یہ سب کچھ جبر ہے. لیکن یہ کہ ان صلاحیتوں کو نشو و نما دینے کے لیے مجھے کیا ایفرٹ کرنی ہے اور میرا اخلاقی وجود کیا ہے، یہ اور ایگزامپل یہ ملتی ہے کہ اخوان الصفا نے ایسٹرونومی کے اوپر، میوزک کے اوپر، فزکس کے اوپر جو رسائل مرتب کیے انہیں برسر بازار بغداد کی گلیوں میں جلوایا گیا. ہم سب یہ 11ویں یا 12ویں صدی کا واقعہ اور اس کے بعد سے ہی مسلمانوں کا سائنس کی دنیا میں ڈاؤن فال شروع ہو گیا. ہم سب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بات؟ اس طرح کے واقعات کے بارے میں دیکھیے تاریخی روایات ہوتی ہیں، بہت سی تاریخی روایت اس کی تردید کرتی ہیں، بہت سی تاریخی روایات اس واقعے کو بیان کرتی ہیں. اگر ایسا ہوا ہے تو یقیناً ایک برا کام ہوا ہے. میں مسلمانوں کے تمام افعال و اعمال کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں، انہوں نے برے کام بھی کیے ہیں. وہ آج بھی اچھے کام کرتے ہیں، وہ آج بھی برے کام کرتے ہیں. اس وقت جس طرح انسانی جانوں کو لیا جا رہا ہے، جس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے، جس طریقے سے آپ اسلامی حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس کی کون تائید کرے گا؟ مسلمان جس طریقے سے اخلاقی پستی میں گر گئے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی دوا پر بھی آج اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس وجہ سے مسلمانوں کے اعمال افعال کی بنیاد پر مذہب کا جائزہ نہیں لیا جائے گا. مذہب کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، وہ قرآن مجید ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. وہ بتائیے کہ کیا بات کہتی ہے، اس کی ہر بات کی مدافعت کرنا میری ذمہ داری.